حضرت کو آپ جناب کہا نا تو کہیں گے یار یہ ناراض سا لگ رہا ہے میرے سے کچھ، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا ہی ہے نا سر حضور؟ یہ وہ اپنائیت جو ہے نا، یہ خدا کی رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ وجہ یہ کہ وہ جو ابو لہب کی بدبخت تھی نا بیوی جمیلہ، تو اس نے کہا کہ دکھائیں جناب کوئی جادو دکھائیں، زمین پہ تو چلتا ہے اس کا جادو، کریں۔ وہ چاند جب شک ہوا نا تو اس کا آرگومنٹ یہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، یہ تمہارے لیے والا آرگومنٹ نہیں تھا، اس نے کہا یہ بڑا جادوگر ہے، اس کا آسمانوں پہ بھی جادو چلتا ہے۔ جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے نا وہ بدبخت ہے، وہ بدبخت ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس امت میں پیدا کیا۔ حضور اس بات کو پورا کیجئے۔ اس میں یہ کہ اکرمہ بھاگ رہا ہے، اس کی بیوی آئی دریا کی پناہ طرف، مانگ رہی ہے سمندر پہ، سمندر کے راستے سے، تو اس نے یہ کیا کہ حضور سے کہا کہ صاحب آپ اکرمہ کو جو ہے امان دیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل دیں گے، اس کو بھی دیں گے۔ تو کہنے لگے کہ پھر اگر وہ مجھ سے پوچھے کہ بھئی اس کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے کملی مبارک تو دنیا جانتی تھی، آپ ہائے اتار کر دے دی۔ کہنے لگے یہ لے جاؤ اور یہ ضمانت کے طور پہ لے جاؤ کہ اس کو آئے۔ یار کیا بات ہے۔ یہ وہاں وہ کشتی میں سوار ہو گیا تھا، اچھا کشتی میں وہ سوار ہو گیا تھا۔ اب اس نے اپنا دوپٹہ جو ہے وہ لے کے شاخ پر لہرایا، تو عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ اگر کوئی خاتون اپنا دوپٹہ لہراتی ہے اس کا مطلب وہ کسی پریشانی اور مشکل میں ہے۔ وہ فوراً واپس آیا، کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا میں نے پناہ اب ہوتا ہی نہیں، اب کیا لہرانا؟ کہنے لگا میں پناہ حاصل کر لی ہے۔ کیا ضمانت کر لے گی چادر؟ آ رہا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اب میں ایسے نہیں جاؤں گا، میرے دونوں ہاتھ اپنے دوپٹے سے یعنی باندھو، چونکہ میں قیدی بن کے جاؤں گا۔ حضور نے دیکھا دور سے، ارشاد فرمایا کہ ایک سردار کا بیٹا آ رہا ہے، خود بھی سردار ہے، تو اٹھ کے اس کا استقبال کرو۔ سارے صحابہ کرام جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد اکرمہ آیا اور حضور نے خود اپنے دست مبارک سے اس کے بازو کھولے اور کہا کہ یہ سرداروں کے آنے کا طریقہ تو نہیں، اور پھر بڑے بڑے جہادوں میں شامل ہوا۔ نہیں، پھر اس نے دعا کے لیے درخواست کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے ایک دعا فرما دیجئے کہ میں نے میری جتنی زندگی کفر کی حالت میں گزری ہے اتنی ہی اسلام کی سربلندی کے لیے میں کام کروں۔ تو حضور نے دعا فرما دی۔ اب وہ بے شمار مرتبہ بیمار ہوا، لیکن اس سے کہتے تھے لوگ کہ صاحب اس مر جائے گا، اس نے کہا نہیں میں نہیں مرتا، کہ جان لیوا، میں نہیں مرتا۔ انہوں نے کہا میں نہیں مروں گا، جو حضور نے جو مجھے دعا دی ہے میرا یقین ہے کہ میں مجھے اتنی عمر پوری کروں گا، عمر ضرور دے گا۔ تو یہ پھر حضور خانہ کعبہ میں جب آئے ہیں، جس کے لیے آپ شکر ہے آج وسیلے پہ بحث نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا طلحہ، جو میں عثمان بن طلحہ، جب حضور بھائی اس نے رسول کی بات پہ یقین کیا ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ اچھا اس کے بعد یقیناً بات اس نے حضور کی مانی ہے، مانی اس نے حضور اور کی، حضور سے دعا کروائی، اور یہ یقین تھا اس کا کہ یہ حضور پوری کی ہوگی، دعا رد نہیں ہو سکتی، وہ دعا قبول ہی قبول ہے۔ اب حضور جب خانہ کعبہ میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ عثمان بن طلحہ کون ہے؟ یہ وہ کلید بردار ہیں جو خانہ کعبہ کے ہیں۔ اور حضور جب ہجرت کر رہے تھے تو چابی اس مانگی رات تھی، میں آپ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو، خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، سے دھکے دے کے نکال دیا، کہا میں نہیں کروں گا۔ اب اس کے ذہن میں وہ پوری فلم گھوم رہی ہے کہ صاحب جو ہے میں نے کیسے حضور کے ساتھ اب وہ آئیں گے، مجھ سے چابی کیسے چھینیں گے، بس ہاں چابیاں لے کر وہ کہا کہ کہاں ہے، عثمان کو پیش کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ چابیاں کہاں ہیں؟ حضور نے اپنے دست مبارک میں لی، اور اس کے بعد اس کی تھوڑی میں ہاتھ دیا، اس کو چہرے کو بلند کیا، کہنے لگے کہ کیا اب بھی ایمان تمہارے دل میں نہیں گھر کر رہا ہے؟ تو وہ سر جھکاتے ہوئے کہا کہ حضور میں مان تو گیا ہوں کہ اللہ واحد اللہ شریک ہے۔ اس کے بعد حضور نے کہا کہ آج یہ چابیاں میں جس کو دوں گا قیامت تک اس کے خاندان میں رہے۔ اب ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش، اور آج بھی عباس کے دل میں خواہش کے ساتھ یہ چابیاں آپ عنایت کر دیں۔ سقایا تو تھا ان کے پاس، حضرت عباس کے پاس، کہ وہ پانی پلانے کی خدمات تھی، لیکن چابی جو ہے یہ بڑا اعزاز تھا۔ تو عثمان بن طلحہ جو ہے اس سے چابیاں لے کر حضور جب یہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ہر صحابی چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہ اعزاز ہم کو مل جائے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کو وہ چابیاں دے دی، کہنے لگے اچھا یہ کمال بات ہے کہ جو چابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی عثمان بن طلحہ کے خاندان کو، آج بھی بنی شیبہ کا جو خاندان ہے، قبیلہ کہیں گے، بنی شیبہ کا جو قبیلہ، اس کو دی۔ وہ جو حضرت عباس کی جو کھڑکی تھی جو کہ مدینے کی طرف مسجد رسول کی طرف کھلتی تھی، وہ کھڑکی کا جو پرنالہ تھا اس کا پانی گرتا تھا،
تو آپ نے اتار لیے تھے مدینہ طیبہ کا نا, تو وہ اتار لیا حضرت عثمان نے. جب پتہ چلا حضرت عمر خطاب نے اتار لیا, تو جب پتہ چلا تو آپ نے اپنے کندھوں پہ کھڑا کر کے کہا کہ اس کو واپس لگاؤ, مجھے نہیں پتا تھا. وہ جو ونڈو ہے اپنے ہاتھ دست مبارک سے لگایا. اچھا وہ ونڈو جو ہے آج بھی وہاں پر ہے مدینے میں, جو کہ کھلی رہتی ہے, اور وہ اتنے ہزار سالوں سے کھلی ہوئی ہے. حضور اقدس بالکل مختلف طرف سے ایک آ رہا ہوں, نوجوان کیونکہ آپ ہیں تو آپ سے نوجوانوں کا سوال, جب مسلمان کہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کفر زیادہ ہے, یہاں پہ ناانصافی زیادہ ہے, اور یہاں پہ دین اور تبلیغ ہونی چاہیے, تو ہم تبلیغ کی صورت میں بھی وہاں جاتے ہیں, ہم جہاد کی صورت میں بھی وہاں جاتے ہیں, اور ہم اس نعرے سے جاتے ہیں کہ ہم اللہ کا دین اللہ کی زمین پہ قائم کر رہے ہیں, اور جا کے فتح کر لیتے ہیں, اور ہم اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. لیکن یہی عمل جو ہے جب کوئی اور کرتا ہے, اس لیے کہ آپ کے ہاں پوپی زیادہ اگتی ہے, آپ نقصان کر رہے ہیں اس دنیا کا, آپ کے ہاں ٹیررزم پک رہی ہے تو آپ نقصان کر رہے ہیں, آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے تو ہم آ کے ٹھیک کریں گے, تو پھر ہم ان لوگوں کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت میں زندگی کے ہر پہلو ملتے ہیں. اگر کوئی شخص پوری زندگی تبلیغ کر رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ 13 سال آقا کریم علیہ السلام کے مکے کی تبلیغ کے ہیں. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت فرما گئے تو آقا کریم علیہ السلام کی مدینہ شریف کی مکمل زندگی غزوات میں گزری. کبھی بدر ہوتی ہے, کبھی احد ہوتی ہے, کبھی خندق ہوتی ہے, کبھی خیبر ہوتی ہے, اور ان غزوات میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس وفود آتے ہیں, حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس سفیر آتے ہیں, حضور نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق کریمہ نظر آتا ہے. تو ہر پہلو میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ہم سامنے رکھ کر اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو امت کی رہنمائی بھی ہوگی اور امت ہر برے کام سے بچ بھی سکے گی. اب ہم اپنا نقطہ نظر جب بیان کرنے لگ جائیں گے تو مولوی اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے تو وہاں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. میں کہوں جی میرا نقطہ نظر یہ, میرا نقطہ نظر کچھ نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو کل کائنات کا مالک بنا دیا, اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا, پیدائش انسانیت سے لے کے قبر تک. سوال کا جواب دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ ہماری ملک ہے, ہماری ملکیت ہے, اور ہم جہاں چاہیں فیصلہ کریں کہ ہم نے کہاں حملہ کرنا ہے. نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. دیکھیں ہم نے حضور کی سیرت کو دیکھا, ان دونوں چیزوں ہم نے فیصلے کہاں کرنے. ابھی ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, سیرت کو اس میں سے نکال دیتے ہیں, ابھی سیرت میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں. یہ عمل کس طرح سے ہم جسٹیفائی کرتے ہیں, یہ سوال تو ہے نا, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تبلیغ کے لیے, اللہ کے قانون کے لیے, وہ کہتے ہیں ہم نے اکنامکس کے قانون کے لیے ہم نے آنا ہے, تو پھر عراق بھی جسٹیفائی ہوتا ہے, پھر افغانستان بھی جسٹیفائی ہوتا ہے, پھر وہ جسٹیفائی کیوں ہوتا ہے؟ ہم جسٹیفائڈ ہیں, وہ جسٹیفائڈ کیوں نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ اس پہ دوسرا سوال پتہ کیا پوچھتے ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہر جگہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں, لیکن آپ کے ہاں اگر کوئی تبلیغ کے لیے آئے تو آپ کہیں گے کہ یہ مسلمان ملک ہے, یہاں تبلیغ نہ جائیں, تو وہ عیسائی ملک ہیں, ان کے ہاں تبلیغ کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ یہ ہیومن رائٹس کے کوسچنز ہیں جو آج قوم کے نوجوانوں کے دلوں میں ہیں. لیکن اس میں دو باتیں آ گئیں. ایک یہ کہ عراق کیوں جاتے ہیں, افغانستان کیوں جاتے ہیں ان کی اکانومکس کو بہتر کرنے کے لیے, تو وہ تو صرف سلوگنز کی حد تک ہے, وہ تباہ کر کے آ جاتے ہیں, معلوم ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں, اچیو نہیں کر سکتے جس سلوگن. لیکن اگر ہم ابھی اس کو اچھے پیرائی کے اندر لیتے ہیں کہ وہ شرافت سے ہمارے پاس آ کر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں, اور ہم بھی اسی طریقے سے وہاں پر جا کر تبلیغ کرتے ہیں, تو قرآن نے اجازت دی اس چیز کی کہ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. بشارت ہے ان بندگان خدا کے لیے جو قول غور سے سنتے ہیں. قول کے اوپر تھوڑی سی ڈیبیٹ ہے کہ قول سے مراد کیا ہے, لیکن اگر ہم اس کو لغوی معنی میں لیں کہ وہ باتیں سب کے غور سے سنتے ہیں. آپ کیا بات فرما رہے ہیں, آپ کیا بات فرما رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہماری ذمہ داری بنتی کہ سب کی باتیں غور سے سنیں, پھر کیا کریں, فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, ان میں سے جو بہترین بات ہے اس کی پیروی کرو. ایسے بندوں کے لیے بشارت ہے جو سنتے سب کی ہیں اور بہترین کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی پروردگار نے ہدایت کر دی, اور یہی صاحب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں صرف غیر مذہب کی بات سننے پہ میری پابندی نہیں ہے, بلکہ میں دوسری مسلک کو بھی کافر نہیں سمجھ رہا ہوں, اس کی بات بھی سن رہا ہوں, اور پھر مجھے ان میں سے جو بہترین لگتی ہے میں اپنی عقل کے مطابق اس کو لے ہوں. نہیں, اصل بات یہ کہ اپنے تھوڑی سی بات میں مکمل کر لوں. دیکھیں, ہر ایک کی بات کو انسان غور سے سنے, توجہ سنے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اس کے بعد جو اس کے ذہن میں سوالات ابھرتی ہے اس کے سوالات کو کر سکتا ہے, اور یہی وہ طریقہ ہے جو حضور سرور کائنات کا بھی تھا, آل رسول کا بھی تھا. ایک یہودی آیا مولا متقیان کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ اخبرنی عما لیس للہ,
مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ وَعَمَّا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ، کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ وَعَمَّا لَا يَعْلَمُ اللَّهِ، کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ بھی نہیں جانتا۔ تو باقی لوگوں نے کہا یہ تو کافر آدمی ہے، تو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ نہیں جانتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا تم ذرا توحید چیلنج ہو گئی۔ تم ذرا تحمل کرو، اس کی بات سمجھو، اور میں بتاتا ہوں اس کے جوابات قرآن کے اندر موجود ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے لیے شرک سزاوار نہیں ہے۔ واہ، پھر کہیے گا اللہ کے لیے شرک سزاوار نہیں ہے، شرک سزاوار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی ایسی چیز جو اللہ کے پاس نہیں، کہا ہاں ایک ایسی چیز جو اللہ کے پاس بھی نہیں، وہ کیا ہے؟ کہا اللہ یہ فرماتا ہے میرے پاس ظلم نہیں ہے۔ ہاں، میں نے ظلم اپنے پہ حرام کر لیا۔ ظلم نہیں ہے، یا عدل ہے یا فضل ہے، میرے پاس ظلم نہیں ہے۔ اور کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کا علم اللہ کو بھی نہیں ہے؟ تو چونکہ وہ یہودی تھا، اس سے کہا کہ ہاں وہ تمہاری بات ہے جو قرآن میں ذکر ہوئی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا۔ تو اب یہ اگر ہم حکمت کے ساتھ تحمل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اگر بہتر انداز میں سنیں تو یہ بہتر تبلیغ کے حوالے سے اسلام کی تبلیغ یا کوئی اور آ کے ہمارے کو تبلیغ کرے۔ فتح مکہ والے دن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اب تلوار لے کے آگے آگے جا رہے تھے، اور اب ارشاد فرمائے کہ دور ہٹو دشمن خدا، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ اہل یہود آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ آپ پر اسلام لے کر نہیں آتے، ایمان لے کر نہیں آتے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس زمین پہ تشریف لے آئے تو اب تبلیغ سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی دین کی چلے گی، کسی اور کی تبلیغ نہیں چلے گی۔ روایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تورات شریف پڑھ لے نہیں، یہ جو فرما رہے ہیں میں اس کو مکمل کر دوں، مذہبی طور پہ فرما رہے ہیں یا ورلڈ وائڈ؟ یہ ورلڈ وائڈ، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، حضور کے دین کی تبلیغ۔ یعنی کہ جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ان پہ بھی یہ بات لگے گی کہ وہ دین اللہ کے رسول کا ہی پھیلائے۔ جی میں بتا رہا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تورات شریف پڑھ رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر اگر موسیٰ بھی میرا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری اتباع فرماتے۔ یہ روایت کہاں پر ہے؟ یہ بخاری میں نہیں، بخاری میں نہیں، مستند حدیثوں میں آئی ہے یہ روایت، یہ ہے مستند حدیث ہے، بخاری میں نہیں ہے۔ اب ہر چیز بخاری میں تو نہیں ہوگی، اور بھی روایتوں میں آتی ہے۔ ہم نے جو پڑھی ہے ہم نے وہی دیکھنی ہے نا، ہم نے جو پڑھی ہے ہم نے تو وہی حوالہ دینا ہے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں باقی مستند روایتیں حدیثوں میں آیا ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں کتاب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اگر موسیٰ بھی میرا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری اتباع فرماتے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لے آئے تو تبلیغ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی، کسی اور کی تبلیغ سنی نہیں جائے گی۔